پاکستان میں دارالخلافہ کراچی مقرر ہو گیا تو کراچی میں وہ سہولیات نہیں تھیں جو ایک دارالخلافہ میں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے حکومت وقت نے بہت سہولتیں لوگوں کو آفر کی، پھر بزنس مین جو تھے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ یہاں ہم ایک کلاس ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے، تو حکومت نے 2 جگہوں پر بزنس مینوں کو سہولت کی خاطر بہت مناسب قیمت پہ زمین الاٹ کی، ایک بیچ لگژری ہوٹل اور دوسرا میٹروپول ہوٹل۔ یہ اس وقت حکومت کی باضابطہ سرپرستی میں یہ ہوٹلوں پر کام شروع ہوا تعمیرات کا۔ پارسی سیٹوں نے اس کو دونوں ہوٹلوں کی ذمہ داری ان کے حوالے تھی۔ 48 کا سن ہے کہ دونوں ہوٹلوں کا معاملہ ہوا اور اس پہ باضابطہ اس وقت کے چیف منسٹر صاحبان افتتاح کے لیے آئے۔ اچھا، اس ہوٹل کے بننے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس میں بہت سارے سفارتی جو دفاتر بننے شروع ہو گئے۔ کینیڈا کی ایمبیسی یہاں قائم ہو گئی، یو ایس ایمبیسی کے جتنے بھی فنکشن ہوتے تھے وہ یہیں ہونے لگے، جرمن کلچر سینٹر کا ریڈنگ روم یہیں بن گیا۔ میٹروپول ہوٹل کی بات ہے تو اس میں پھر وہ ساری سہولیات میسر ہونے لگی، میڈیکل اسٹور بھی اس میں آ گئے، پوسٹ آفس بھی یہاں قائم ہو گیا، ٹریول ایجنسیوں کے دفاتر بھی یہاں قائم ہو گئے۔ تو یہ وہ ماحول بنا جو آج کے 5 اسٹار ہوٹل والا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ 5 اسٹار کیٹیگریز اور 4 اسٹار والی نہیں تھی، لیکن A کلاس، B کلاس اور C کلاس ہوٹل کہلاتے تھے۔ ایسے وقت میں ہم نے دیکھا کہ شہر کے سارے فنکشن جو اچھے اور اس کلاس کے فنکشن جو تھے وہ یہیں ہوتے تھے۔ شادی حالوں کا وہاں اس وقت تصور نہیں تھا، بڑے گھرانوں کی شادیاں تو اس کے لیے میٹروپول ہوٹل یا بیچ لگژری ہوٹل ہوا کرتا تھا، لوگ اس میں جاتے تھے۔ اس ہوٹل کی دوسری، تیسری، چوتھی خوبی یہ بھی تھی کہ یہاں پر رہنے والوں کو شہر کے مرکزی علاقے میں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سہولیات میسر تھیں۔ یہاں پر اسکول کالجوں کے عید ملن یہاں ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر جتنے زمانے کے سیلیبریٹیز کا سفر ہوتا تھا، ہالی ووڈ سے کوئی آیا ہے، کوئی برازیل سے آیا ہے، کلچرل ٹروپے جتنے آتے تھے وہ پرفارم ہوٹل میٹروپول میں کرتے تھے۔ اور اگر آپ اس وقت کے اخبارات میں دیکھیں گے تو بے شمار اشتہارات وہ ہوتے تھے جو اسی ہوٹل میں ہونے والی تقریبات کے سلسلے میں تھے، جس میں باضابطہ انٹرنس کے لیے ایک انٹری فیس بھی مقرر ہوتی تھی۔ تو یہاں پر آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ جو نائٹ کلب والا جو تصور تھا، وہ تو شہر میں نائٹ کلب بھی بہت تھے، لیکن اگر کوئی کلاس کی جگہ ہو جہاں پر ڈانس بھی ہو رہا ہو اور میوزک بھی ہو رہی ہو اور ثقافتی ٹروپے بھی آ رہے ہوں تو وہ میٹروپول ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ سیٹھ ہیپی من والا وہ اتنا انوالو رہتے تھے کہ وہ اس کو آپ ہوٹل میں جائیں تو آپ اس کو ہر وقت متحرک پاتے تھے کہ وہ چیزوں کی دیکھ بھال خود کیا کرتا تھا، وہاں پر رہنے والوں سے، وزٹر سے کلام کرتے تھے اور معلوم کیا کرتے تھے کہ کوئی تکالیف تو نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہوٹل کا ایک اسٹینڈرڈ رائز کرنا شروع کیا۔ پھر 60s میں جب یہاں پر ہوٹل انٹر کانٹیننٹل بنا تو یہاں سے شفٹ ہو گیا وہ توجہ، وہ اٹینشن اور وہ ایمفیسس کچھ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس ہوٹل نے اپنے کمرے بزنسز کو کرائے پہ دینے شروع کر دی اور یہاں پر بہت سارے آفیسز بھی قائم ہو گئے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ہوٹل میٹروپول اپنا وہ ہوٹل لیئرنگ والا بزنس کم کرتا چلا گیا اور یہاں پر دفاتر بنتے چلے گئے۔ تقریبات اور تفریحی معاملات وہاں پر مفقود ہو گئے۔ ایسے حالت میں سیٹھ منوالا اور اس کی فیملی نے اس ہوٹل کو بیچنے کا سوچا۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اس جگہ پر شہر کی مرکزی جگہ پر ہونے کی وجہ سے
اس کی لینڈ ویلیو بہت ہے، تو اگر اس کی اتنا لینڈ ویلیو ہے تو کیوں نہ ہم اس کو گرا کر اور یہاں ایک کثیر المنزلہ عمارت تعمیر کر لیں، اور اسے بہت زیادہ ظاہر ہے کہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ثقافتی ورثے کے قوانین کا نفاذ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ قانون پاس ہو گیا، اس کے بعد شہر میں پرانی عمارات کا جن کے پاس آرکیٹیکچرل یا ہسٹوریکل ریفرنسز تھے، وہ عمارات انلسٹ ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بھی اسی طرح سے انلسٹ جو ہوئی، تب تک مالکین نے اس کا ایک حصہ منہدم کرا دیا۔ منہدم ہونے کی وجہ سے اب ہوا یہ کہ یہاں پر آپ کے ورثہ قرار دینے کی ریکمنڈیشنز ہو گئی ہیں، اور آہستہ آہستہ کچھ لوگ ان کا کچھ حصہ گرانا شروع کر رہے ہیں۔ تو وہ جب ڈکلیئر ہو گیا، انلسٹمنٹ اس کی جب ڈکلیئر ہو گئی، تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمارا تو بہت زیادہ فائنینشیل لاس ہوگا۔ انہوں نے کیس کر دیا، ہائی کورٹ میں ان کا کیس داخل ہو گیا۔ ابھی اس وقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اجازت چاہیے کہ ہم اس کو مرمت کر لیتے ہیں۔ ذمہ داری ہے مالکان کی، جس کی بھی کوئی پراپرٹی ہوتی ہے وہ اس کو زبون نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پبلک کے لیے ڈینجر ہوتا ہے۔ تو اب اس حوالے سے اس وقت ان کے پاس جو پلان ہے وہ اس کو ریپیئر کرنے کا ہے، تاکہ اس کو ریپیئر کر کے اور یہ اپنے بزنس کو چلا سکیں، نہ کہ اس کو مسمار کرنے کا ہے۔ تو ان کو اس وقت مسمار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔